دوستوں آج ہم بات کریں گے اتہاس کے اس مشہور یودھا کے بارے میں جس کو افریقہ کے مشہور دیش لیبیا میں تو ایک نیشنل ہیرو کے روپ میں دیکھا ہی جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھی اس انسان کے بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں، جن کا نام تھا عمر المختار۔ عمر مختار کی پیدائش 20 اگست 1858 کو لیبیا کے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو بہت زیادہ غریب تھا، اور بہت کم عمر میں ہی عمر المختار کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ عمر المختار نے اپنی شروعات کی پڑھائی اپنے ہی علاقے کے مدرسے سے کی تھی، اور اس طرح سے عمر المختار نہ صرف قرآن کے مکمل حافظ بن گئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین بھی بن گئے تھے، اور ان کے علاقے میں ان کو ایک مشہور اسلامک اسکالر کے نام پر بھی جانا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آیا کرتا تھا، اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ بھی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آخرکار 1911 میں اٹلی کی فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کے اس علاقے یعنی لیبیا پر حملہ کر دیا تاکہ وہ عثمانیوں سے یہ علاقہ چھین کر اس کو اپنے انڈر میں لے سکے۔ سلطنت عثمانیہ کو اٹلی کی فوج سے سامنا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ لیبیا میں سلطنت عثمانیہ بہت کمزور تھی، اور پاس میں موجود پڑوسی دیش یعنی مصر پر برٹین نے پہلے سے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے مصر کے ذریعے سے لیبیا کا جو راستہ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی استنبول تک پہنچتا تھا وہ بھی بند ہو چکا تھا، اس لیے اب اٹلی کی سمندری فوج کے کمانڈر نے یہ اعلان کیا کہ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگ فوراً ہتھیار ڈال دے، ورنہ ان کے مشہور شہر جو سمندری علاقے پر موجود ہیں ان پر بمباری کی جائے گی۔ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج بھی لگاتار 3 دنوں تک ان شہروں پر بمباری کرتی رہی۔ آخرکار عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس طرح اٹلی کی فوج نے لیبیا پر قبضہ کر لیا، لیکن لیبیا کے عام لوگ اٹلی کے قبضے کو کسی بھی طرح برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے لیبیا کے عام لوگوں نے اٹلی کے خلاف بغاوت کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اٹلی کی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور اٹلی کے خلاف اس جنگ میں سب سے بڑا چہرہ جو ابھر کر سامنے آیا تھا وہ چہرہ تھا عمر المختار کا، وہی عمر المختار جو اس سے پہلے ایک عام ٹیچر ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو دین اور اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ لیبیا کے عام لوگوں نے اب عمر المختار کے لیڈرشپ میں اٹلی سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے لیبیا کے عام لوگ اٹلی کے طاقتور فوج کے سامنے بہت کمزور تھے، اس لیے اب عمر المختار نے اسی چیز کا استعمال کیا جس میں عمر المختار کو سب سے زیادہ قابل جانا جاتا تھا، اور وہ تھا گوریلا یدھ۔ یعنی عمر مختار اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر گھات لگا کر اٹلی کی فوجوں پر حملہ کیا کرتے تھے، اور حملہ کرنے کے بعد فوراً ہی ریگستان میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ اٹلی کی طاقتور فوج لاکھ کوشش کے بعد بھی ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پاتی تھی۔ لیبیا کے عام لوگ اور عمر المختار اچھا موقع دیکھ کر ہی حملہ کیا کرتے تھے، کبھی اٹلی کی اسی چوکی پر حملہ کیا کرتے تھے تو کبھی اٹلی کے کوئی بڑی فوج کی کوئی ٹکڑی کو اکیلا دیکھ کر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور کبھی اٹلی کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج کو عمر المختار کی قابلیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمر مختار نے 1911 سے لے کر 1931 تک 20 سال تک لگاتار اٹلی کی فوج کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی، اور ان 20 سالوں میں اٹلی کی فوج کو ایسا نقصان پہنچایا کہ جس کے بارے میں اٹلی کی فوج نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اٹلی کی فوج عمر المختار سے اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں کئی بار عمر المختار کو خریدنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بار تو اٹلی عمر المختار سے سمجھوتہ کرنے کو بھی تیار ہو گئی تھی، اور یہ سمجھوتہ ہوا تھا، پر بدقسمتی سے یہ سمجھوتہ زیادہ لمبے سمے تک نہیں ٹک پایا تھا۔ عمر مختار بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھے، اور ان کی طاقت کا یہ نتیجہ تھا کہ اٹلی کی فوج نے عمر المختار کو اپنا سب سے بڑا دشمن بھی سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور اٹلی کے بہت سارے بڑے بڑے کمانڈر نے عمر المختار کو ریگستان کا شیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار عمر المختار کا یہ شاندار سفر اس وقت ختم ہوا کہ جب اٹلی کی فوج نے عمر المختار کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلی کی فوج عمر المختار کو کچھ مخبروں کی وجہ سے پکڑنے میں کامیاب ہو پائی تھی، اور یہ مخبر جو لیبیا کے ہی رہنے والے تھے، یعنی ان کو ہم آسان لفظوں میں غدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر عمر المختار کو اٹلی کی فوج گرفتار کر کے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئی۔ کمانڈر نے جب عمر المختار
मुख्तार की बुजुर्गी और बुढ़ापे को देखा तो उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुमको ऐसे ही छोड़ दूँ, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मेरे खिलाफ कभी भी जंग नहीं करोगे और लीबिया के दूसरे लोगों को भी हमारे खिलाफ जंग करने से रोकोगे। इस पर उमर अल मुख्तार ने ये जवाब दिया कि मैं तुम लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूँगा जब तक मैं तुम लोगों को अपने देश से बाहर निकाल न दूँ या तो खुद शहीद न हो जाऊँ। उसके बाद बूढ़े उमर मुख्तार को जंजीरों से जकड़ लिया गया और उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। उनके ऊपर जुल्म और सितम करने वाली इटली के सिपाही बाद में ये बताते हैं कि जब भी उनको ऊपर जुल्म और सितम किया जाता था और उनकी ज़बान खुलवाने की कोशिश की जाती थी, वो उस वक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर कुरान करीम की तिलावत करने लग जाते थे। आखिर जब इटली की फौज उनका मुंह खुलवाने में कामयाब न हो सकी तो उनके ऊपर एक ऐसी अदालत में मुकदमा चलाया गया जो अदालत इटली में ही कायम की थी और इस अदालत ने उमर अल मुख्तार को फांसी की सज़ा सुनाई और आखिरकार 16 सितंबर 1931 को 73 साल की उम्र में लोगों के सामने उमर अल मुख्तार को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि अदालत की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि उमर अल मुख्तार को सब लोगों के सामने फांसी दी जाए ताकि कोई भी इंसान या कोई भी उनका चाहने वाला इटली के खिलाफ जंग करने से बाज आ जाए। आज के दौर में उमर अल मुख्तार को कैसे याद किया जाता है? लीबिया के कुछ नोटों पर आज भी उमर अल मुख्तार की तस्वीर लगी है और जाहिर सी बात है कि उमर अल मुख्तार लीबिया के एक नेशनल हीरो हैं और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने भी उमर अल मुख्तार की कहानी पर एक मूवी बनाई है जिसका नाम है लायन ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान का शेर।